راز راز ہوتا ہے. یہ بھی ایک امانت، باتوں کی بھی ایک امانت، صرف پیسوں کی امانت نہیں، بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے ایمان بھی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. یہ بھی ایک امانت ہے. اس امانت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے. اور کچھ روایتوں سے تو عجیب واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ کو فتح فرمایا تو کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. فرمایا چابی لاؤ کعبۃ اللہ کی. یہی وہ عثمان ہے کہ جب حضرت ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہا تھا کہ اے عثمان مجھے چابی دے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو اسی عثمان نے منع کیا تھا کہ چابی نہیں ملے گی. اور پھر عجیب بات، حضرت نے فرمایا عثمان کیا حال ہوگا ایک دن جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تو عثمان نے کہا تھا محمد تو مر کے زندہ ہو جائے تو بھی تجھے چابی نہیں مل سکتی ہے. آج وہی عثمان سامنے ہے فتح مکہ کے موقع پر. حضرت نے فرمایا عثمان چابی لاؤ کعبۃ اللہ کی. عثمان دورے دورے گھر گئے، اپنی ماں سے کہا چابی لاؤ کعبۃ اللہ کی. تو ماں نے کہا نہیں دینا ہے. کہا ماں اگر تو نہیں دے گی تو آج تلوار کے نیچے ہماری گردنیں ہوگی، چابی دے دے. ماں نے چابی دی، عثمان لے کر آئے. اللہ کے حبیب نے کعبۃ اللہ کو کھولا. حضرت بلال ساتھ ہے، حضرت اسامہ ساتھ ہے. اندر میں لکڑیوں سے جو بت رکھے تھے ان سب کو ایک طرف کیا اور حضرت نے رکن یمانی کے اندر کی طرف میں 2 رکعت نماز اندر میں ادا فرمائی. اور حضرت لکڑی مارتے گئے ان بتوں میں اور یہ کہتے گئے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے نکلے تو اب چابی کس کو دے کعبۃ اللہ کی؟ عثمان تو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. چچا عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ چونکہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے، ہماری فیملی میں ہے کہ تمام حجاج کو ہم پانی پلاتے ہیں. پانی کا نظام آج بھی وہاں پر پانی کا نظام چل رہا ہے. آپ دیکھیں حج کے موقع پر بڑی بڑی گاڑیاں اور جو ہے پانی کے بوتلوں کی بوتلیں تقسیم ہو رہی ہے. تو آج بھی یہ نظام چل رہا ہے. فرمایا پانی پلانے کا نظام ہمارے ذمہ ہے. اور حضرت علی نے فرمایا کہ حاجیوں کو سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو شربت پلانے کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں. اس زمانے کا شربت کھجور کو پانی میں ڈال دیتے تھے جس کو نبیذ کہتے ہیں اور وہ پلایا جاتا تھا. جیسے آج وہاں شربت کے بوتل تقسیم ہوتی ہے اور اس کے پاؤچ تقسیم ہوتے ہیں، یہ سب وہی. اسی لیے ان گاڑیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے ہدیہ من خادم الحرمین الشریفین. یہ حکومت کی طرف سے گاڑیوں کی گاڑیاں، یہ دور نبوت سے چلا آیا ہے. نبی اکرم بلکہ حضور سے پہلے سے یہ باتیں چلی آئی ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا. تو چچا عباس اور حضرت علی نے فرمایا کہ جب حاجیوں کی خدمت ہمارے ذمہ ہے تو کعبۃ اللہ کی چابی بھی ہمیں ہی دے دی جائے تاکہ متولی پنا بھی کعبۃ اللہ کا ہمارے پاس آ جائے. اللہ کے حبیب کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ میں چابی چچا عباس کو دے دوں، چچا عباس کو دے دوں. اللہ نے اسی وقت آیت اتاری ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. میرے پیغمبر آپ چابی عباس کو نہیں دے سکتے ہیں، چابی جس سے لی ہے اسی عثمان کو واپس کرو. ان کے ہاتھ میں امانت، تمہارے ہاتھ میں امانت ہے، چابی تم نے ان سے لی ہے. حالانکہ عثمان ایمان نہیں لائے تھے لیکن امانت. اللہ تعالیٰ اس نبی کے اس واقعے سے ان کی امت کو امانت سکھانا چاہتا ہے کہ امانت کیسے ہوتی ہے اور امانت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. آج تو افسوس سد افسوس کہ امانتیں، نہ باتوں کی امانت، نہ مال کی امانت، نہ دولت کی امانت، کسی چیز کی امانت ہماری زندگیوں میں رہی ہی نہیں. آج پھوک مار مار کے چلنا پڑ رہا ہے کہ صحیح دوست کون ہے اور دشمن کون ہے پہچاننا مشکل ہو گیا. حتیٰ کہ بھائی کو بھی امین نہیں کہا جا سکتا ہے. آج ایسے حالات اس وقت ہیں. اللہ نے یہ آیت اتاری اور فرمایا چابی جن سے لیے انہی کو واپس کرو. اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو فرمایا عثمان کو چابی دے دو اور عثمان کو یہ بھی سناؤ کہ اللہ نے تمہارے باب میں آیت اتاری اور تمہیں چابی دینے کو کہا ہے. حضرت عثمان کو جب یہ چابی دی اور یہ آیت سنائی، وہ تو عربی جاننے زبان تھی ان کی، انہوں نے آیت کو سنا تو فرمایا میں اس محمد کا باغی، اس اللہ کا باغی، اور میرے باب میں یہ فیصلہ ہوا کہ چابی مجھے ہی دی جائے. اللہ کے اس فیصلے نے عثمان بن طلحہ کی فیملی میں ایمان ڈال دیا.
اور عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے، اور کیسے مسلمان، سچے اور پکے مسلمان۔ اللہ کے حبیب نے چابی دی اور یوں فرمایا عثمان خالدتن طالدتن، یہ چابی قیامت تک تیرے خاندان میں ہی رہے گی، قیامت تک۔ آج بھی یہ چابی اسی شیبی خاندان میں یہ چابی چل رہی ہے۔ یہ ناچیز اور گنہگار اس خاندان کی دعوت کھا کر آیا ہے، آج بھی اسی خاندان میں یہ چابی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا البتہ قیامت سے پہلے پہلے کچھ ظالم آئیں گے، وہ ظالم تمہارے پاس سے زبردستی چابی کو چھین لیں گے۔ بہرحال امانت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ جھوٹ بہت بری عادت ہے، جھوٹ سے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں، جھوٹ سے نبی کو بھی نفرت ہے، جھوٹ سے اللہ کو بھی نفرت ہے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، اور امانت رکھیں تو امانت میں خیانت کریں۔ اور دوسری روایت میں اور بھی ایک خصلت بیان کی گئی، فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، فرمایا جب عہد و معاہدہ، جب عہد کریں تو اس میں بھی غداری کریں، یعنی وہ ٹالنے کے لیے وعدے کرتا رہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بدترین خصلتیں ہیں، ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔